الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 11 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گاڑیوں کی مجموعی فروخت 40% کم ہو کر 49,110 یونٹ ہو گئی ہے۔ یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے سعودی عرب کی جانب سے جاسوسی کے لیے بھیجے گئے ایک ڈرون طیارے کو فضا میں شناخت کر کے میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کو مسلسل 7ویں سال بھی بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ملک کا مالیاتی خسارہ $50 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے شہریت کا متنازع بل منظور کرنے پر جہاں بھارت میں شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف احتجاج اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ قطری شاہی خاندان کے 4 افراد سمیت 7 قطری باشندوں کو دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر تلور کے شکار کے لیے نوشکی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ فلوریڈا میں امریکی بحریہ کے ایک اڈے پر گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے لیفٹیننٹ کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد زیر تربیت 175 سعودی ہوابازوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے جرسی سٹی میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے۔ چین نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست کی توسیع پسندی اور یہودی بستیوں کی تعمیر و توسیع کی شدید مذمت کی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گاڑیوں کی مجموعی فروخت 40% کم ہو کر 49,110 یونٹ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آٹو سیکٹر میں مزید خراب صورتحال یہ پیش آئی کہ میسے فرگیوسن ٹریکٹر کی اسمبلر ملت ٹریکٹر لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بتایا کہ کمپنی 11 دسمبر سے 3 جنوری 2020 تک پیداوار روک دے گی، جبکہ پیداواری آپریشن کا دوبارہ آغاز 6 جنوری 2020 سے ہوگا۔ جولائی سے نومبر کے دوران ایم ٹی ایل کی فروخت 48% کم ہو کر 8,223 یونٹس رہنے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے سعودی عرب کی جانب سے جاسوسی کے لیے بھیجے گئے ایک ڈرون طیارے کو فضا میں شناخت کر کے میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ یمن کے صوبہ جیزان میں نصب دفاعی سسٹم نے بروقت طیارے کی موجودگی کا پتہ لگا لیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکاروں نے مناسب اسلحے سے دشمن کے طیارے کو نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق جاسوس طیارہ گرانے کا واقعہ سعودی صوبہ نجران کے نزدیک یمنی علاقے القصارہ میں پیش آیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں تحریک انصار اللہ کی جانب سے سعودی ڈرون طیاروں کو گرانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کو مسلسل 7ویں سال بھی بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ملک کا مالیاتی خسارہ $50 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اجلاس کے بعد سعودی وزیر خزانہ محمد الجعدان نے کہا کہ آئندہ سال تک ہماری ترجیحات میں پرائیویٹائزیشن شامل ہے۔ ہم ملک میں جاری بڑے پروجیکٹ مکمل کریں گے۔ ہمارے ویژن 2030 میں پرائیویٹائزیشن ایک اہم جز ہے۔ سعودی وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو مسلسل 7ویں سال کے دوران بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ مالیاتی خسارہ $50 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ سال 2020 کے دوران مالیاتی خسارہ $15 ارب تک بڑھنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتوں کے باعث بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب کے اخراجات $272 ارب ہے، آمدنی $222 ارب رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے شہریت کا متنازع بل منظور کرنے پر جہاں بھارت میں شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی لوک سبھا ایوان زیرین میں مذکورہ بل منظور ہونے کے بعد شمال مشرقی ریاست میں مظاہرین نے ٹائروں کو نذر آتش کیا اور درخت گرا کر سڑکیں بند کر دی۔
اس قانون سازی کو آج راجیہ سبھا ایوان بالا میں پیش کیا جائے گا، جس کے تحت بھارت کے پڑوسی ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا عمل تیز ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ اسلامی تنظیموں، اپوزیشن جماعتوں، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروہوں کے مطابق یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندو قوم پرست ایجنڈے میں شامل ہے، جس کے تحت وہ 20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف احتجاج اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان نے شہریت ترمیمی بل کے بارے میں امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کمیشن USCIRF کے تبصرے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اسے اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کا تبصرہ تعصب پر مبنی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کا کہنا تھا کہ USCIRF کی طرف سے کیے گئے تبصرے سے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا گزشتہ ریکارڈ بھی ایسا ہی رہا ہے اور اسے کوئی معلومات نہیں اور اس پر اسے بولنے کا حق نہیں ہے۔ قطری شاہی خاندان کے 4 افراد سمیت 7 قطری باشندوں کو دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر تلور کے شکار کے لیے نوشکی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قطری شہری پیر کی شام نوشکی کی جانب سفر کر رہے تھے، جہاں انہیں کوئٹہ نوشکی شاہراہ کی کلنگور چیک پوائنٹ پر لیویز اہلکاروں نے روک کر حراست میں لیا۔ نوشکی کے ڈپٹی کمشنر عبدالرازق ساسولی نے قطری شہریوں کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مقامی لباس میں ملبوس تھے تاکہ سیکیورٹی فورسز کو چکمہ دے سکے، لیکن لیویز اہلکاروں نے انہیں چیک پوائنٹ پر روک لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ قطر کے حکمران خاندان کے 4 افراد سمیت دیگر قطری شہری دفتر خارجہ کے جاری کردہ شکار کے لائسنس کے بغیر تلور کا شکار کرنے کے لیے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ فلوریڈا میں امریکی بحریہ کے ایک اڈے پر گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے لیفٹیننٹ کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد زیر تربیت 175 سعودی ہوابازوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے 21 سالہ اہلکار لیفٹیننٹ محمد سامرانی نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں پولیس کی فائرنگ سے محمد سعید السامرانی ہلاک ہو گیا تھا۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق FBI کے مطابق امریکی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ سعودی فضائیہ کے زیر تربیت اہلکار نے فلوریڈا کے شہر پینساکولا میں بحریہ کے ایک اڈے پر تنہا کارروائی کی۔ مذکورہ واقعے بعد یمن میں جنگ اور گزشتہ برس واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے پر کانگریس میں سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے جرسی سٹی میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق نیو جرسی کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں پولیس افسر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوٹی حکام کے مطابق فائرنگ سے 2 پولیس افسر اور ایک شہری زخمی بھی ہوا۔ پولیس افسر قتل کے مقدمے کی تفتیش کے لیے مشتبہ افراد کے پاس گیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ملزمان نے پولیس افسر کو قتل کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی اور جرسی سٹی کے سپر مارکیٹ میں گھس گئے اور وہاں بھی فائرنگ کر دی، جس سے 3 شہری مارے گئے۔ جوابی کارروائی میں 2 مشتبہ افراد بھی مارے گئے۔ واقعے کے نتیجے میں علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور جرسی سٹی کے تمام اسکول بند کر دیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر اور عملے نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی ہم منصب سمیت اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات سمیت مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کا دورہ امن و امان اور روابط کے فروغ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ چین نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست کی توسیع پسندی اور یہودی بستیوں کی تعمیر و توسیع کی شدید مذمت کی ہے۔ چینی حکومت نے کہا ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے بالخصوص تاریخی شہر الخلیل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا اسرائیلی منصوبہ انتہائی خطرناک اور عالمی معاہدوں کی توہین ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے چین کے خصوصی ایلچی چائی گیون نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک پرانے خلیل الشہر کو یہودیانے کے اسرائیلی اقدامات اور توسیع پسندانہ سرگرمیوں کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے رام اللہ میں چینی سفارتخانے میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ القدس اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر تشدد کی ایک نئی شکل ہے اور چین اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔